السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی قسط نمبر 177 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ منگولوں نے عثمان صاحب جیر کتائی اور البائی پہ نیزے تانے ہوتے ہیں اور لوگان آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب سے کہتا ہے، مجھے تم نہیں آسمان میں موجود عقاب تک میرا پتہ نہیں لگا سکتا عثمان، میں نے کہا تھا میری جگہ تم نے نہیں ڈھونڈی، میں نے تمہارے بیٹے کو چارہ بنایا ہے، میں نے بھیڑیے کو جال میں پھنسایا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب خنجر فضا میں بلند کرتے ہیں مگر رسی کے ذریعے انہیں کھینچ لیا جاتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں، تمہاری دوستی پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے تم سے اس حد تک کی کمینگی کا اندازہ نہیں لگایا تھا، تم کس قدر کمینے کتے ہو، میرے خیمے میں تم مہمان بن کر آئی، ساتھ میں میرے قلعوں پر حملے بھی کر رہے ہو، میرے بیٹے اور سرداروں کو اغوا کر رہے ہو، تم کس قسم کے کتے ہو۔ جب میں حالات سے نمٹ رہا تھا جا کر میرے لوگوں کو زہر دینے کی کوشش کی تو لوگان کہتا ہے، غدار، سرکش، گیدڑ، سب کچھ ہم ہیں، عظیم، طاقتور، بہادر، سب کچھ تم ہو، کیا واقعی عثمان؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ایک بہادر شہرت، شان و شوکت کے ساتھ جس راستے پہ چلتا ہے اس سے واضح ہوتا ہے، لیکن تم جیسے لوگوں کا راستہ صرف اور صرف تکبر اور غفلت کا راستہ ہے۔ اولوگان کہتا ہے، تمہاری طرف کا یہ تکبر تمہیں اس حالت میں لے کر آنے والا ہے، تمہارا چہرہ مزید پیلا ہو جائے گا، تمہاری رگوں میں دوڑنے والا یہ زہر تمہاری ٹانگوں کو توڑ دے گا، تم میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے ہو عثمان۔ کائی قبلے میں بالا خاتون بیمار فاطمہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں، پاس ہی حلیمہ بھی بستر پہ پڑی ہوتی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، ماں کیا میرے بابا اور بھائی آ گئے ہیں؟ جواب میں بالا خاتون کہتی ہے، آ جائیں گے بیٹی، آ جائیں گے، اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ اس لیے میں پاس ہی میں حلیمہ نیم بے ہوشی میں ماں ماں پکارتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون ایک دم سے اس کے پاس آتی ہیں اور اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں، اس انداز سے ماں کا لفظ پکار رہی ہو مریم، تمہاری آواز میں میرے دل میں برسوں سے جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیا ہے، تمہارا چہرہ اور آنکھیں ایک خواب کی طرح ہیں، میری بیٹی جو کبھی بڑی نہیں ہوگی عین میرے سامنے محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اس کا بخار محسوس کرتے ہوئے کہتی ہیں، تم جل رہی ہو بیٹی، تم جل رہی ہو، یہ خواب جیسے صورتحال، تم کسی اور کی زخمی پنکی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے سر پہ چادر ڈال دیتی ہیں، پھر پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں، میں تمہیں بچانے کے لیے یہاں ہوں لیکن میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے رب تو طاقت عطا فرما، تو طاقت عطا فرما، ہمیں برداشت کرنے کی طاقت عطا فرما۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون خود بھی نڈھال ہونے لگتی ہیں۔ منگول پڑاؤ میں اولوگان کے کہنے پر اس کے سپاہی عثمان صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں اور خوب زور لگاتے ہیں۔ زہر سے متاثر ہونے والے عثمان صاحب گھٹنے نہیں ٹیکتے اور کہتے ہیں، ہرگز نہیں گروں گا، ہرگز نہیں گروں گا، کافر کے سامنے ہرگز گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ یہ دیکھ کر جیرکتائی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اولوگان غصے سے کہتا ہے، ٹیکو گے، میں نے تم سے کہا کہ گھٹنے ٹیکو گے، جو میں نے کہا وہ کرو گے ورنہ تمہارا بیٹا اورحان اور اس کے ساتھ کے کتے موت کے لیے میرے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، ہرگز گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، کوئی مجھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ منگولوں کو دھکیلتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور مزید کہتے ہیں، ہم موت کے ڈر سے کسی سے جینے کی بھیک نہیں مانگتے، اگر ہمارے مقدر میں ظالم کی تلوار سے مرنا لکھا ہوگا تو ہم مرنا پسند کریں گے، لیکن ہماری موت ہمیں کبھی کمزور نہیں کر پائے گی، ہماری روایات اور مقاصد کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اولوگان غصے سے کہتا ہے، نہیں عثمان نہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اگر تم اپنی جان اور اپنے بچوں کے لیے ریاست کو نہیں چھوڑتے، تم اپنے لوگوں کی جانوں کے لیے یہ کرو گی۔ جو زہر تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، ہم نے نہ صرف اسے تمہارے قبیلے کے کنویں میں بلکہ سغوت، میگاچا، آکسار اور تمہاری ملکیت میں موجود تمام کنووں کو زہر سے بھر دیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب اور جیرکتائی بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، صرف تمہارے جیسا بزدل ہی جس میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہو وہی ایسا کر سکتا ہے۔ اولوگان کہتا ہے، اگر تم اسی طرح ضد اور بدتمیزی کرتے رہے تو تم، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری فوج اور تمہارے لوگ اس تریاق کی غیر موجودگی سے یہاں تک کہ تمہاری سردوں میں موجود ہر کوئی ایک ایک کر کے مرے گا۔ ساتھ ہی میں وہ تریاق عثمان صاحب کو دکھاتا ہے اور عثمان صاحب پوچھتے ہیں، مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ تو اولوگان کہتا ہے، تم اپنے قبیلے اور پوری سرزمین میں میرے ساتھ چلو گے، منگولوں کے سامنے سر جھکاؤ گے اور یہ تم اپنی مرضی سے کرو گے اور اپنی پوری عوام کو اپنے ہتھیار ڈالنے کے بارے میں بتاؤ گے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خاتون زہر کے اثر کی وجہ سے جول ہی رہی ہوتی ہیں کہ علاؤالدین اور گونجا وہاں پہنچتے ہیں اور ایک دم سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہیں۔ گونجا کہتی ہے، ماں بیمار ہیں، آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، میں ٹھیک ہوں بیٹی، علاؤالدین قبیلے کی کیا صورتحال ہے؟ کیا تمہیں تریاق نہیں مل سکا؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، خبر اچھی نہیں ہے ماں، نہ صرف قبیلے میں، سغوت یعنی شہر اور ہماری تمام سرزمینوں میں زہر کے اثرات دکھنا شروع ہو گئے ہیں، انہیں بھی زہر دیا گیا ہے۔ بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں کسی حل کی ضرورت ہے علاؤالدین، عثمان زہر کے اثر کے باوجود دشمن کی کھچار میں گیا ہے۔ گونجا کہتی ہے، بوڑھے اور بچے سب سے
زیادہ متاثر ہوئے ہیں، لیکن سپاہی بھی آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھو رہے ہیں ماں، بدقسمتی سے ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے یہ ایسا زہر ہے کہ یہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اندر سے مارتا ہے، میں زہر کی تاثیر کو آہستہ تو کر سکتا ہوں لیکن اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ بالا خاتون کہتی ہے ہم ہار نہیں مانیں گے، تریاک نہ مل جانے تک میں قدموں پہ کھڑی رہوں گی، ہم تلاش کریں گے۔ اس لیے میں حلیمہ کہتی ہے ماں نہ جائیں۔ حلیمہ کو دیکھتے ہوئے علاؤالدین کہتا ہے اگر ہماری بہن زندہ ہوتی تو اب اسی کی عمر کی ہوتی۔ حلیمہ کہتی ہے ماں ایک بار میں آپ کا چہرہ دیکھ لوں، ہر طرف اندھیرا ہے ماں۔ بالا خاتون مسلسل اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس لیے میں بیگم وہاں آتی ہے اور انہیں مشروب دیتے ہوئے کہتی ہے بالا خاتون آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں نے کچھ شفا بخش جڑی بوٹیاں ابالی ہیں۔ مگر گونجا آگے بڑھ کر مشروب پکڑتے ہوئے کہتی ہے نہیں، اس کی طرف سے دیا گیا کچھ بھی مت پیئے ماں، یہ آپ کو ہر طرح سے نقصان پہنچا سکتی ہے، ہم بیگم خاتون پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ بالا خاتون اور علاؤالدین حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور بیگم کہتی ہے تم کیا کہہ رہی ہو گونجا؟ منگول پڑاؤ میں عثمان صاحب کہتے ہیں تم مجھے اچھے سے جانتے ہو اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جان جب تک یہ جان اس بدن میں ہے، میں اور میرے پیچھے کے لوگ تم اور تم جیسوں سے انتقام لینے سے پہلے ہرگز نہیں رکیں گے۔ اولوگان کہتا ہے عثمان اس حالت میں بھی تمہارے تکبر میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں تم جسے تکبر کہہ رہی ہو وہ میری عزت اور شان ہے، لیکن یہ تمہارے ماتھے کا کالک ہے، تمہارے پاس صرف تکبر اور غفلت ہے۔ یہ سنتے ساتھ اولوگان آگے بڑھتا ہے اور نیزہ بالکل عثمان صاحب کے گلے کے پاس کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے تمہیں مارنا بہت آسان ہے عثمان۔ یہ دیکھ کر البائی غصے سے کہتا ہے میرے حضور سے دور رہو۔ جواب میں منگولو سے زوردار تھپڑ دے مارتا ہے۔ اولوگان کہتا ہے تم نے ہمت بنائی اور اسے دلوں میں پھیلا دیا عثمان، میں اسے لوگوں کے دلوں سے باہر نکال دوں گا۔ مارنا آسان ہے لیکن میں تمہیں اور تمہاری قوم کو منگولوں کا غلام بنا دوں گا۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں ترک نہ تو گھٹنے ٹیکتے ہیں اور نہ ہی منگولوں کے خادم بنتے ہیں۔ اولوگان کہتا ہے تم اور تمہاری قوم اب جو میں چاہوں گا وہ کرو گی، نوکروں اسے پنجرے میں لے جاؤ۔ حکم ملتے ساتھ ہی منگول سپاہی ان تینوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، مگر عثمان صاحب ایک دم سے مزاحمت کرتے ہوئے اپنے آس پاس موجود تمام منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی جیر کتے اور البائی بھی ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وہ بھاگنے کے لیے آگے بڑھتے ہی ہیں کہ اولوگان کہتا ہے ان کے پیچھے مت جاؤ سپاہیوں، انہیں اپنے قبیلے جانے دو اور دیکھنے دو۔ عثمان تم اپنی عوام کی جان بچانے کے لیے میرے سامنے گھٹنے ٹیکو گی تو عثمان صاحب کہتے ہیں تمہاری موت میں بنوں گا، تمہارا جلاد میں بنوں گا۔ جواباً اولوگان کہتا ہے تم بھاگ نہیں سکتے عثمان، یہاں سے فرار ہو کر بھی بچ نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ہی وہ انہیں جانے دیتا ہے۔ کائی قبیلے میں بالا خاتون گونجا اور بیگم کے ساتھ دوسرے خیمے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں بولو گونجا۔ تو بیگم کہتی ہے گونجا مجھ سے ناراض ہے، وہ نہیں جانتی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ یہ سن کر گونجا غصے سے کہتی ہے خاموش رہو بیگم، مجھے تم دھوکہ نہیں دے سکتی، تمہاری ماون نے مرنے سے پہلے ہر بات کا اعتراف کیا۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں کیا اعتراف کیا گونجا؟ تو گونجا کہتی ہے قبیلے میں بوئے جانے والے تمام فسادات کے پیچھے بیگم کا ہاتھ تھا، ہمیں ایک دوسرے سے لڑانے والے غدارانہ منصوبے ترتیب دینے والی یہی تھی۔ یہ سن کر بالا خاتون کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ بیگم سے کہتی ہیں ہم نے تمہیں اپنے ساتھ لیا، تمہاری حفاظت کی اور تمہیں فرض سونپا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ بیگم کہتی ہے یہ بہتان ہے۔ گونجا کہتی ہے ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، ماں یہ آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہتی ہے کیونکہ بیگم خاتون عثمان صاحب سے محبت کرتی ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بیگم کہتی ہے تمہارے ساتھ جو میں نے احسانات کیے ان کا بدلہ یہی تھا گونجا؟ جواب میں گونجا کہتی ہے احسانات؟ تم نے مجھ پر کون سا احسان کیا؟ کوئی نہیں، تم نے صرف اپنے بارے میں سوچا، تم نے مجھے اپنے خاندان کا دشمن بنانے کی کوشش کی، اصل میں تمہارا سب سے بڑا مقصد میری ماں کو تکلیف پہنچانا تھا۔ بالا خاتون کہتی ہے تمہارے دماغ کا فطور تمہیں میرے بچوں کا دشمن بنانے والا تھا۔ ہاں میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری بیجا بہادری تمہاری جان لے لے گی۔ بیگم کہتی ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں تم سے بہت پہلے عثمان سے محبت کرتی تھی۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون اسے ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارتی ہیں اور کہتی ہیں محبت؟ ہاں تم محبت کے بارے میں جانتی ہی کیا ہو؟ عثمان صاحب میری محبت ہیں لیکن تم صرف ان کے لیے ایک سیاہ داغ ہو، اس قبیلے میں اس داغ کی اب کوئی جگہ نہیں ہے بیگم، تمہاری ہرس نے پورے قبیلے کو راکھ کر دیا ہے، قبیلہ زہر سے نمبرد آزما ہے، مگر تمہیں زہر کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ بیگم کہتی ہے کیا اسے بھی مجھ سے جوڑ رہی ہو؟ تم میرے گرد شکنجا کسنے کے لیے کوئی موقع تلاش کر رہی ہو، لیکن میرا واحد قصور محبت کرنا تھا۔ بالا خاتون کہتی ہیں بس کرو، اپنا سامان باندھو گی اور اس قبیلے کو چھوڑ دو گی، اب میں تمہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتی۔ مگر بیگم کہتی ہے مجھے تم نہیں نکال سکتی، جب تک عثمان صاحب خود نہ کہہ دے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کیا ہوا بالا، کیا تمہیں خود پہ یقین نہیں ہے؟ کیا تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ بالا خاتون کہتی ہیں خوفزدہ؟ ہاں تم مجھے خوفزدہ نہیں کر سکتی بیگم، یا تو تم خود چلی جاؤ یا تمہیں باہر کیسے نکالنا ہے میں خوب جانتی ہوں۔ بیگم کہتی ہے یہاں تک کہ اس قبیلے میں سب تمہاری بات مان لیں میں نہیں مانوں گی، مجھے عثمان صاحب نے اس قبیلے میں مدعو کیا تھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون اسے گلے سے دبوچ لیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے شوہر کا نام دوبارہ اپنی زبان سے مت لینا، تم وہی کرو گی جو میں نے کہا ورنہ اگلی بار میری تلوار بولے گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیگم چلی جاتی ہے، بالا خاتون رونے لگ جاتی ہیں اور گونجا نے پرسکون کرتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو
پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔